بزم سعید میں موجود قابل احترام سامعین اکرام، مختصر سے وقت میں آج کی نشست کا جو موضوع سخن ہے وہ ہے فضل الاستغفار۔ رب العالمین ہم اور آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ ہم جیسے یہاں پر اکٹھا ہیں، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے، اور ایسے ہی ہمارے دوسرے سامعین اور ناظرین انہیں بھی اللہ علم نافع سے ہمکنار فرمائے، اور اس کا نعم البدل دونوں جہاں میں رب العالمین ان کو عطا کرے۔ اللہم انفعنا ورفعنا بالقرآن العظیم وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین واصلح لنا شأننا کلہ لا الہ الا انت۔ اس موضوع کے تعلق سے تین اہم ترین باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ پہلا ہے استغفار کا معنی، دوسرا استغفار کی فضیلت اور اس کے فوائد، اور تیسرا ہے استغفار کے صیغے کلمات اور اس کا بہترین وقت۔ پہلا، استغفار کا معنی کیا ہے؟ ہم اور آپ دو جملے بہت زیادہ سنتے ہیں، استغفار اور توبہ، اور کلام مجید میں کہیں کہیں ایک ساتھ ان کو بیان کیا گیا ہے۔ ویسے تو یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے معنی پہ دلالت کرتے ہیں، جیسے اسلام ایمان کے معنی پہ دلالت کرتا ہے، ایمان اسلام کے معنی پہ دلالت کرتا ہے، لیکن جب ایک ساتھ آ جائیں تو پھر ان دونوں کے معنی میں فرق کیا گیا ہے۔ تو آج کا موضوع ہے ہمارا استغفار۔ قرآن مجید میں جیسا کہ سورہ ہود یہ 3 نمبر کی آیت، اس کے بعد اسی صورت میں 53 نمبر کی آیت، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ اس کے بعد ایسا ہی کچھ جملہ ہے، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ۔ یہ صورت میں استغفار اور توبہ کا کلمہ دونوں آیت میں اللہ نے ایک ساتھ اکٹھا کیا ہے۔ اس لیے استغفار کا مطلب ہوگا، جیسا کہ علامہ ابن قیم نے بہت سی کتابوں میں فرق بیان کیا، مدارج السالکین ایک کتاب ہے ان کی، الداء والدواء یہ دوسری کتاب ہے، اور انہی کا فرق جو بیان کیا گیا ہے یہ زیادہ اقرب الی الصواب ہے، یعنی درست ہے۔ استغفار کہتے ہیں طلب الوقایہ من الشر والذنب ما مضى، انسان کے کیے گئے وہ گناہ جو اس نے زمانے ماضی میں کر لیے، یعنی کیے گئے گناہ، اس سے معافی مانگنا، اور ایسے ہی اس کے مٹنے کا اور اس کے اوپر پردہ ڈالنے کا اور اس کے ختم کرنے کا اللہ سے سوال کرنا۔ استغفار کسے کہتے ہیں؟ جو گناہ انسان کر چکا ہے اس کو مٹانے کا، اس کے اوپر پردہ ڈالنے کا، اسے ختم کرنے کا اللہ سے سوال کرنا، یعنی اللہ سے مغفرت طلب کرنا ایسے گناہ کے تعلق سے جو انسان نے کر لیے ہیں۔ اور اس کی دلیل کئی ایک ہے۔ واضح دلیل اگر ہم اور آپ سمجھنا چاہتے ہیں، ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت افسردہ ہیں، قرآن کریم میں آیت بھی ہے 113 سورہ توبہ کی، اور اس کی تفسیر صحیح بخاری کتاب التفسیر میں 4772 نمبر سے موجود ہے۔ اللہ کے نبی جب ان کی وفات کفر اور شرک پر ہو جاتی ہے تب ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، واللہ لا استغفرن لہ یا واللہ لا استغفرن لک ما لم انہ عنک، میں آپ کے لیے برابر مغفرت کا سوال کرتا رہوں گا جب تک کہ میں
آپ کے تعلق سے مغفرت مانگنے سے منع نہ کر دیا جائے۔ ابو طالب چلے گئے ہیں، اب اللہ کے نبی استغفار کر رہے ان کے لیے، تو یہ کس پہ دلالت کرتا ہے؟ جو گناہ ہو چکے ہیں ان گناہ کی معافی کا سوال، اسے کہتے ہیں استغفار۔ اور اس میں پھر اللہ نے قرآن میں کہا، دستور ایک نازل کیا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربہ، نبی کے لیے یا کسی بھی مومن کے لیے یہ جائز اور یہ روا نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کا سوال کرے اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، اگرچہ وہ مشرک اس کا کتنا ہی قریب تر کیوں نہ ہو۔ تو یہاں پر بھی استغفار 113 سورہ توبہ، استغفار کا لفظ یہاں پہ موجود ہے اور یہ دلالت کرتا ہے ایسے گناہ پر جو گناہ ہو چکے ہیں۔ اس کی دوسری دلیل حدیث سے ہی 3221 ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیونکہ یہ عمل آپ نے اپنی زندگی میں کئی بار کیا۔ کان رسول اللہ اذا فرغ من دفن المیت فقال استغفروا لأخیکم وصلوا اللہ له التثبیت فإنہ الآن یسأل۔ ایک موقع تھا، اللہ کے نبی کسی میت کی تدفین سے فارغ ہوئے، تب آپ نے موجود صحابہ اکرام سے کہا، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور ثابت قدمی کا سوال کرو، کیونکہ ابھی وہ پوچھا جانے والا ہے۔ یہ حدیث کس پہ دلالت کرتی ہے؟ ایک انسان دنیا سے چلا گیا اور منو مٹی کے نیچے دفن ہو گیا، اب اس کے لیے یہ کلمات کہنا، اللہم اغفر لہو، اللہ تو اس کو معاف کر دے یا اپنی مغفرت سے ہمکنار کر دے، تو یہ ہے استغفار، جو دلالت کرتا ہے انسان کے ان گناہوں کی معافی پر جو گناہ اس نے کر لیے ہیں۔ اس لیے کہ میت دنیا چھوڑ کے جا چکی ہے اور اس کے ان گناہوں کے تعلق سے ہی سوال ہو رہا ہے جس کو اس نے کر لیا ہے، اس لیے کہ اب عمل کا سلسلہ پورا منقطع ہو گیا ہے۔ تو یہ دو دلیلیں ہیں جو اس معانی پر دلالت کرتی ہے کہ استغفار ان گناہوں کی مغفرت کو کہتے ہیں جو انسان نے کر لیے ہیں۔ یہ کب؟ جب توبہ اور استغفار اگر کسی حدیث میں یا کسی آیت میں ایک جگہ اکٹھا ہو جائے تو اس کا یہ معنی ہے۔ حدیث بھی ہے اس سلسلے میں 3334 جو جامع ترمذی کے اندر ہے، 3141 اس کی تصحیح صحیح الترغیب میں موجود ہے، ان العبد اذا اذنب ذنبا نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے۔ اس حدیث پر ہمیں یہ غور کرنا ہے، جو لباس ہم نے پہنا ہے نا، یہ لباس بہت سی جگہ ہم استعمال کرتے ہیں، مثلا دینی محفل میں بھی اچھے بہترین لباس زیب تن کر کے آئے، اور کبھی کسی جگہ دعوت میں بھی ہم مدعو ہوتے ہیں، وہاں اچھے بہترین لباس زیب تن کر کے جاتے ہیں، یا ایسے ہی ڈیوٹی پر جاتے ہیں۔ انسان ظاہری لباس پر سیاہ کالا داغ اور دھبا برداشت نہیں کرتا، اگر اسے نظر آ گیا تو اس کی صفائی کی حتی المقدور کوشش کرتا ہے۔ اب حدیث میں کیا ہے؟ جب ایک گناہ ہم اور آپ کرتے ہیں تو ہمارے دل پر سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، لیکن دوسری طرف جو لباس التقوی ہے، یعنی انسان کا دل، ایمان، اس کے اوپر وہ داغ پہ داغ لگائے جا رہا ہے، اس کی صفائی کی اس کو فکر نہیں ہے۔ ایک ہلکا سا معمولی سا داغ سیاہی کا ہو یا پھر کسی اور چیز کا،
انسان کے جسم پہ لگ جاتا ہے تو انسان اس کپڑے کو بسا اوقات اتار بھی دیتا ہے، تبدیل کر لیتا ہے. لیکن یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ آپ جیسے جیسے گناہ کرتے ہیں، گناہ کا انجام ہے کہ اللہ دل کے اوپر داغ لگاتے جاتا ہے. اور الفاظ یہ ہیں فَإِنْ هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ. لیکن اگر انسان جیسے جسم کے داغ صاف کرتا ہے، دل پر لگے داغ کو بھی صاف کر رہا ہے اور اس سے معافی مانگ رہا ہے، تو سُقِلَ قَلْبُهُ، پھر سے اس کا دل بالکل سفید کر دیا جاتا ہے، یعنی صاف کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر کسی کی توجہ اس پر نہیں ہے اور گناہ پہ گناہ انسان کیے جا رہا ہے، تو ہوتا کیا ہے، اللہ نہ کرے، پھر انسان کا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ ران قرار پاتا ہے، جو قرآن میں اللہ نے کہا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. کیونکہ اتنے داغ لگ گئے دل پہ کہ اب ہدایت کی بارش ایسے زنگ آلود یا پتھریلے دل کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی. تو اس طرف ہم اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. بظاہر ہمارے کپڑے اگر یہ داغ نما بھی ہیں تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کی صفائی کی طرف ہماری توجہ یہ زیادہ ہوتی ہے. لیکن دل کے داغ اگر ہم اور آپ نے صاف نہیں کیے اور اپنے گناہوں سے معافی نہیں مانگی، تو اللہ نہ کرے یہ داغ انسان کو پھر آگے ایسا نقصان دیں گے کہ وہ بسا اوقات دین سے نکل بھی سکتا ہے اور اس کے دل کے اوپر ضلالت کی مہر بھی اللہ ثبت کر سکتا ہے، مار سکتا ہے. تو یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ ایک گناہ ہوا، پھر اس گناہ کی توبہ یا اس گناہ کی معافی. تو الفاظ ہے نزع واستغفر، اس نے کیے گئے گناہ کی معافی مانگی تو سُقِلَ قَلْبُهُ، اللہ نے اس داغ کو مٹا دیا اور اس کا دل صاف کر دیا. تو یہ استغفار کا معنی ہوا. ایک آیت میں بھی ہے جہاں بشارت ہے 110 سورہ نساء کی، وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. جو انسان گناہ کر لے یا اپنے آپ پر ظلم کر لے، پھر وہ اللہ سے کیے گئے گناہ کی معافی مانگے، جو ہو چکا ہے اس کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوا؟ استغفار. اور جو لوگ قواعد پڑھتے ہیں یا جانتے ہیں، یہاں اور ایک لفظ ہے جو ہم کو یہ معنی ثابت کرنے پر مدد کر رہا ہے، وہ ہے لفظ ثم. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ. لفظ ثم یہ تراخی کے لیے آتا ہے، یعنی ایک کام جو ہو چکا ہے اس کے بعد جو دوسرا کام ہو رہا ہے، تو بعد میں ہونے والے کام کو بیان کرنے کے لیے یہ لفظ ثم استعمال ہوتا ہے. گناہ ہو چکا، انسان نے اپنے آپ پہ ظلم کر لیا، اب آگے ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ رہا ہے. تو یجد اللہ غفور الرحیم. جو لوگ ایسا کرتے رہتے ہیں یہ مومنوں کا اخلاق ہے، یہ مومنوں کا کردار ہے، کیونکہ انسان جب تک بشر ہے وہ گناہ کرے گا. 2499 بہت مشہور حدیث ہے جامع ترمذی کی، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. ہر بنی آدم گنہگار ہے اور بہترین گنہگار، دیکھیے گنہگار بھی بہترین ہے. تعبیر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ وہ گنہگار سب سے بہترین ہیں جو گناہ ہو جانے کے بعد یستغفر اللہ، اپنے گناہ کی معافی مانگتے رہتا ہے. یعنی لیس مصرا علی ذنبہ، اپنے گناہ پہ باقی نہیں رہتا، اور مستمر مستقر اپنے گناہ پر وہ نہیں رہتا. ہو گیا گناہ، ہونا بھی ہے، اس لیے کہ بشر کا، بشریت کا تقاضا ہے. تو جیسے ہی گناہ ہوا، گناہ کے بعد معافی مانگنا، یہ
دلیل ہے اس بات کی کہ انسان مومن ہے۔ قرآن کریم میں متقین کی ایک صفت اللہ نے بیان کی جو اسی پہ دلالت کرتی ہے، متقین کی صفت ہے۔ 135 سورہ ال عمران، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اور آگے بھی ہے ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، جو لوگ فحش کام کر لیتے ہیں، یعنی ظاہر ہے فاحشہ کا اطلاق بسا اوقات گناہ کبیرہ پہ ہوتا ہے، او ظلموا انفسهم، ظلم یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو جو بڑے بڑے گناہ کر بھی لیتے ہیں، مومنین سے بڑے گناہ ہوں گے، لیکن مومنین کی صفت کیا ہے؟ اسی لیے یہ قاعدہ بھی علماء بیان کرتے ہیں، لا کبیرۃ مع الاستغفار ولا صغیرۃ مع الاصرار۔ جب انسان بڑا گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد فوراً معافی مانگتا ہے تو وہ بڑا گناہ باقی نہیں رہتا۔ لا کبیرۃ مع الاستغفار، استغفار کرنے سے بڑے بڑے گناہ اللہ مٹا دیتا ہے۔ ولا صغیرۃ مع الاصرار، اور جب انسان چھوٹے ہی گناہ کرتا ہے لیکن معافی نہیں مانگتا، مصر رہتا ہے، مستمر رہتا ہے، مستقر رہتا ہے، اسی پر ہی باقی رہتا ہے، تو پھر کہتے ہیں قطرے قطرے سے کیا بنتا ہے اور ذرے ذرے سے۔ تو یہ مثال ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کب کبیرہ میں اور خوفناک خطرناک گناہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں، انسان کو معلوم نہیں رہتا۔ سلف میں اسی وجہ سے استغفار کے تعلق سے یہ بات کہی جاتی تھی۔ جو فضیل عیاض مشہور تابعی ہیں، امام ہیں، انہی کا ایک قول ہے، احیانا یحتاج الاستغفار الى استغفار یا الى استغفار، بسا اوقات انسان کا استغفار اس کے لیے اور مزید ایک استغفار کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں جن کے استغفار کے لیے اور ایک استغفار کی ضرورت ہے؟ یہاں ہم کو یہ سمجھنا ضروری ہے استغفار کے معنی میں کہ صرف استغفر اللہ کے کلمات کہہ دینا یا استغفار کے جو بھی صیغے دعاؤں کی شکل میں بیان ہوئے ہیں آپ زبان سے اسے ادا کر دے، یہ کافی نہیں ہیں، بلکہ اس کا اثر انسان کے دل میں اور انسان کے اخلاق، اس کے اعمال میں ظاہر ہونا چاہیے۔ اسی لیے یہ کہا گیا الاستغفار بلا اقلاع الذنب یحتاج الى استغفار، اگر انسان کا استغفار جس گناہ کی اس نے اللہ سے معافی مانگی ہے ایسا ہے کہ وہ اس گناہ کو چھوڑ نہیں رہا ہے، صرف زبان سے کہہ رہا ہے استغفر اللہ اللہم اغفر لی، لیکن اس گناہ پہ وہ باقی ہے، اس گناہ کو چھوڑ نہیں رہا ہے، تو پھر اس کو اور استغفار کی ضرورت ہے۔ اور گناہ پر باقی رہنا، جس گناہ کی آپ نے معافی مانگی ہے، یہ باقی رہنا کیے گئے گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ اسے بھی آپ سمجھیں، جو گناہ ہم نے کر لیا اور اس کی ہم معافی مانگ رہے ہیں نا، لیکن وہ گناہ ہم چھوڑ نہیں رہے ہیں، تو یہ نہ چھوڑنا یعنی عدم الاقلاع اور المصر علی الذنب، گناہ پہ باقی رہنا، یہ اور کیے گئے گناہ سے بڑا گناہ ہے، اور یہ ہے استغفار یا توبۃ الکذابین، جو جھوٹے ہوتے ہیں ان کا استغفار یا ان کی توبہ۔ جو لوگ زبان سے ادا کرتے ہیں کلمات استغفار لیکن نہ دل میں اس کی تاثیر ہے، نہ اعضاء اور جوارح میں اس کا ثبوت موجود ہے، تو پھر ایسا استغفار سچوں کا نہیں، اہل ایمان کا نہیں ہے۔ تو معانی میں یہ بات ہم اور آپ کو ذہن نشیں رکھنی ہے کہ محض زبان سے کلمات استغفار کہنا یہ کافی نہیں ہے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ چنندہ جو فضیلتیں ہیں، جیسا کہ 2-3
593 مستد احمد کی ایک حدیث ہے، العبد آمن من عذاب اللہ ما استغفر اللہ، بندہ اللہ کے عذاب سے ہمیشہ محفوظ رہے گا، کب؟ جب وہ استغفار کرتا رہے گا۔ حضرت علی قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر کرتے تھے اپنی زبانی، اور یہ بھی محققین نے صحیح قرار دی ہے، یعنی ان کی طرف جو منسوب قول ہے یہ قول صحیح ہے۔ وہ کہتے تھے عجبت لمن یہلک ومعہ نجا وقیل وما ہی، مجھے ایسے انسان پر بہت تعجب ہے جو ہلاک ہو جاتا ہے جبکہ اس کے پاس اس ہلاکت سے بچنے کے لیے نجات موجود ہے۔ تو پوچھا گیا کہ یہ ہلاک ہوا شخص کیسے بچ سکتا تھا اور اس کے پاس نجات کیسے ہے؟ تو وہ بتلاتے تھے کما قال اللہ عز وجل، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ 33 سورہ انفال کی آیت ہے، وما كان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ کبھی بھی کسی کو بھی عذاب دے گا ہی نہیں جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ تو اس آیت کی ترجمانی حضرت علی ایسے کرتے تھے کہ ہلاک ہونے والے پر مجھے بہت تعجب ہے، ان کے پاس نجات موجود تھی لیکن انہوں نے نجات کا استعمال نہیں کیا، اور وہ نجات ہے استغفار۔ لیکن وہ کیسے ہونا چاہیے یہ ابھی ہم اور آپ نے سماعت کیا، صرف زبان سے نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم نے بیماری اور علاج دونوں بیان کیا ہے۔ امام قتادہ محدث بھی بہت بڑے ہیں، مفسر بھی بہت بڑے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ نے ایک بیماری بیان کی اور اس کا علاج بھی بیان کیا۔ ہم اور آپ کی حالت یہ ہے کہ ہم بیماری لے لیتے ہیں، بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن جو علاج ہے نا وہ علاج اختیار نہیں کرتے۔ ان سے پوچھا گیا بیماری کیا ہے؟ کہا فعل الذنوب، گناہوں کا کرنا یہ بیماری ہے، داء ہے۔ اور پوچھا گیا دوا کیا ہے، علاج کیا ہے؟ تو کہا گیا والاستغفار، گناہوں سے معافی مانگنا یہ دوا ہے۔ آج ہم میں کے زیادہ تر قرآن کریم میں موجود بیماری سے اپنے آپ کو متاثر کر لیتے ہیں، گناہ پہ گناہ ایک انسان کر رہا ہے، لیکن جو علاج ہے اس بیماری کا وہ علاج کم ہی لوگ اختیار کرتے ہیں۔ استغفار کی فضیلت یہ بھی ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ نے بھی اسی کو ڈھال بنایا، سہارا بنایا۔ قرآن کریم میں کئی ایک نبی رسول کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے جب کبھی بشری غلطی ان سے سرزد ہو گئی تو فوراً استغفار کیا، جیسا کہ استغفار کے کلمات میں یہ مشہور دعا ہے 23 نمبر کی جو سورہ اعراف کی ہے، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت آدم سے غلطی ہوئی، ان کی اہلیہ سے غلطی ہوئی، لیکن دوبارہ کس طریقے سے وہ جنت میں گئے؟ استغفار کر کے، اپنی خطا اپنی غلطی کی معافی مانگ کے۔ تو جب ایک نبی کو بھی ضرورت ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے نبی کون ہوتے ہیں؟ معصوم عن الخطا، ان کی گئی بشری غلطیاں اللہ مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اور اللہ نے ان کو یہ رتبہ دیا ہے کہ وہ غلطیوں سے معصوم بنا دیے گئے ہیں۔ ہوئی غلطیاں لیکن اللہ نے وہ غلطیاں باقی نہیں رکھی، ان کو معصوم کر دیا، پھر بھی انہوں نے استغفار کیا۔ دوسرے، یہ پہلے نبی کی دلیل ہے، اب پہلے رسول کی دلیل بھی سن لیں۔ کلام مجید میں حضرت نوح علیہ السلام 47 سورہ ہود کی آیت ہے، قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکم من الخاسرین۔ حضرت نوح پہلے رسول ہیں اور ان کی کاوشیں کوششیں لامتناہی ہیں، بے مثال ہے۔ 950 سال تک اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا،
جیسا کہ 13-14 سورہ عنکبوت کی آیت ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، اور پھر لوگوں کے لعن طعن، ان کی مارے، یہ سب کچھ برداشت کرنا. ایک غلطی ہوئی، بشری تقاضا تھا، لیکن اس ایک غلطی کے ازالے کے لیے فوراً استغفار کا سوال، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. حضرت ابراہیم، ان کی دعاؤں میں یہ الفاظ موجود ہیں، غالباً 8-3 سورۃ الشعراء کی آیت ہے، وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ. حضرت ابراہیم کا مقام اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے. ایسے خلیل اللہ جن کا رتبہ اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہے. اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ مخلوق کے سب سے بہترین انسان ہیں، میں نہیں ہوں، یہ ہیں. خود رسول اللہ نے ان کی طرف بہتری منسوب کر دی تواضع اور خاکساری کی وجہ سے، جیسا کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث 2369 نمبر سے موجود ہے. حضرت ابراہیم بھی اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ، میری سب سے دیرینہ خواہش ہے کہ کل قیامت کے دن تیری مغفرت کا پروانہ مجھے دے دیا جائے. تو استغفار کے کلمات انہوں نے بھی کہے. اب آئیے وہ نبی، وہ رسول جو افضل الانبیاء والرسل ہیں، ہم اور آپ کے رہنما رہبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم میں کتنی جگہ ہے جہاں آپ کو اللہ حکم دے کے کہہ رہا ہے کہ آپ استغفار کریں، اور آپ کا تو یہ منصب اعظم بھی ہے جو سورہ فتح کے آیت نمبر 2 میں بیان ہوا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. یہ کسی نبی، کسی رسول کو نہ مل سکا کہ اللہ پہلے سے ہی یہ بشارت سنا دے کہ آپ کی گزشتہ خطائیں، مستقبل میں ہونے والی خطائیں، ان سب سے پہلے سے ہی ہم نے آپ کو محفوظ کر دیا ہے اور آپ پاکیزہ بنا دیے گئے. ایسی مقدس پاکیزہ ذات، انہیں کلام مجید میں تاکیداً کہا گیا. جب وفات کا وقت قریب آیا تب بھی اللہ نے دوسرے حکم کے ساتھ یہی کہا. سورہ نصر قرآن کریم کی سب سے اخیر نازل ہونے والی صورت ہے. اس کی آخری آیت میں آپ دیکھیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اور حضرت عائشہ ترجمانی کرتی ہے اس کی، جو کہ 484 اور ایسے ہی 485 جو صحیح مسلم میں ہے، کہ یہ آیت رسول اللہ پر جب سے نازل ہوئی، کوئی رکوع، کوئی سجدہ کسی بھی نماز کا آپ نے کیا، یہ دعا پڑھی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. تو اللہ کے نبی کو بھی اللہ کہہ رہا ہے واستغفر، کہ آپ استغفار کریں. اور یہ ہے عظمت استغفار کی. ایک طرف پہلا حکم ہے لا الہ الا اللہ کا، اور دوسری طرف عمل کے اعتبار سے اس کا حکم ہے، جو آیت خطبہ مسونہ کے بعد پڑھی گئی 19 نمبر کی سورہ محمد کی. سورت کا نام محمد ہے، خطاب بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. جیسے لا الہ الا اللہ ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے، اسی طریقے سے استغفار بھی ضروری ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. ایک طرف لا الہ الا اللہ کا حکم ہے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ بے حد ضروری ہے، جنت کی چابی ہے. اسی طرف دوسرا حکم ہے کہ کس کا لا الہ الا اللہ مقبول ہے. تو جو انسان استغفار کرتے رہتا ہے وہی لا الہ الا اللہ مقبول، اس کا ہی مقبول ہوگا. تو جیسے یہ ضروری ہے اسی طریقے سے جنت میں جانے کے لیے استغفار بھی ضروری ہے. اسی لیے حدیثیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، غالباً 5559 صحیح الجامع میں، اور اسی کی ہم معنی ہیں 3818 ابن ماجہ میں، طوبى لمن کثر یا لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا. کل قیامت کے دن نام اعمال تقسیم کیے جائیں گے.
اب جن کا نام اعمال دہنے ہاتھ میں ملے گا، کن کا ملے گا؟ اور جن کو بشارتیں ہیں کہ جنت میں تو آپ کو جانا ہی جانا ہے، جنت میں درجات بھی بہت ہیں، تو جن کے نام اعمال جو دہنے ہاتھ میں دیے گئے، ان میں تمام تر عبادتوں میں سب سے زیادہ استغفار موجود ہے، تو ان کے لیے بے حد بڑی خوشخبری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات سب سے زیادہ کہتے تھے۔ عملاً ضرورت نہیں تھی رسول اللہ کو یہ کلمات کہنے کی، کیونکہ اللہ نے پہلے سے ہی معاف کر دیا تھا آپ کو۔ ہم اور آپ کو بہت ضرورت ہے، کیونکہ ہم گناہ زیادہ کیے ہوئے ہیں بالمقابل نیکی کے، تو بھی ہم یہ کلمات زیادہ نہیں کہتے۔ جس کے نام اعمال میں استغفار کی عبادت جتنی زیادہ ہوگی، جنت کے درجات اس کے اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ یہ ہے اس حدیث کا مطلب۔ اور آپ دیکھیں عبداللہ ابن عمر یہ بیان کرتے ہیں، 1516 ابو داؤد کی حدیث ہے، ہم بیٹھ کر کے بسا اوقات جب رسول اللہ مسجد میں صلاۃ الضحیٰ ادا کرتے تھے، تب ان کننا لنعد قول رسول اللہ اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم یا انک انت الغفور الرحیم۔ یہ کلمات ان کننا لنعدها 100 مرہ بیٹھ کر کے ہم گنتے تھے، اللہ کے نبی صلاۃ الضحیٰ کے بعد 100 مرتبہ یہ کلمات کہتے تھے۔ اسی لیے آپ نے لوگوں سے کہا بھی، یعنی ہم اور آپ کے لیے بھی یہ خطاب ہے، تا قیامت جتنے بھی آئیں گے مومنین ان سب کے لیے یہ خطاب ہے۔ 2702 جو کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یا ایھا الناس استغفروا ربکم فانی استغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ۔ لوگو اللہ سے استغفار مانگو، گناہوں کی معافی مانگتے رہو، کیونکہ میں بھی محمد الرسول اللہ دن بھر میں 100 مرتبہ استغفار کے کلمات کہتا ہوں۔ تو دیکھ رہے ہیں آپ، صلاۃ الضحیٰ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ ہم میں کا کون ہے؟ کتنے ایسے ہیں جو فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتے، تو وہ صلاۃ الضحیٰ کیا پڑھیں گے؟ اور صلاۃ الضحیٰ پڑھتے بھی ہیں تو یہ استغفار کے کلمات، یہ رسول اللہ کا معمول تھا۔ اور اسی لیے سجدے میں جانے کی جو دعائیں مشہور ہے، اس میں ایک دعا وہ بھی استغفار سے تعلق رکھتی ہے، ابھی تو ایک سنی، دوسری 484 یہ صحیح مسلم جس نمبر پر کئی ایک دعا نقل کی گئی ہے، پچھلی دعا بھی اسی نمبر پر منقول ہے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ سرہ وعلانیتہ اولہ وآخرہ۔ الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، حدیث کے اندر یہ دعا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑھتے تھے، اور اس کا براہ راست تعلق ہے کس سے؟ استغفار سے۔ تو یہ فضیلت ہے استغفار کی کہ انبیاء اکرام نے بھی استغفار زیادہ سے زیادہ کیا، اور کل میدان محشر میں نام اعمال دہنے ہاتھ میں ملے گا، اور ساتھ ساتھ اگر یہ عمل زیادہ ہوا استغفار کا تو جنت کے اندر اتنے ہی درجات بھی ملیں گے۔ اور ایک بڑا فضل اس عبادت کا، ایک انسان دنیا سے چلا بھی گیا، یہ حدیث سننے جیسی 3660 ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ فیقول یا رب انا لی ھذا۔ ایک انسان جنت میں داخل ہو گیا، اس نے خود نے اتنے استغفار نہیں کیے، لیکن اپنی نسل کو ایسی تربیت دے کے گیا کہ اس کی نسل نے اور اس کی اولاد نے، اس کی ذریت نے اس کے لیے بعد میں استغفار کیا۔ ابھی ہم نے وہ حدیث سنی نا کہ رسول اللہ میت کی تدفین کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو۔ تو سب سے بڑا تحفہ کسی بھی میت کے لیے دعا کا ہے، اور دعا میں بھی استغفار والی دعا کا ہے، جو کلام مجید میں ہم اور آپ کو
سکھائی گئی ہے. بتا سکتے ہیں کون سی دعا کلام مجید میں سکھائی گئی؟ جی احسنتم، سورہ الحشر آیت نمبر 10. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان. یہ ہے مغفرت. اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، ان بھائیوں کی بھی جو ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے. تو ایک انسان جنت میں گیا، اب اس کو جنت میں اس کے اعمال سے کئی گنا زیادہ درجات مل رہے ہیں. وہ اللہ سے کہہ رہا ہے انا لی ھذا، یہ سب جنت میں بلند و بالا درجات کیوں دیے جا رہے ہیں؟ اللہ کی طرف سے اسے جواب ملتا ہے کیونکہ اعمال اس کے اتنے ہیں ہی نہیں، ایسے ہے ہی نہیں کہ جنت میں بلند و بالا درجات دیے جائیں. بے استغفار ولدک یا عبدی، تو نے اتنا استغفار نہیں کیا لیکن اپنی ذریت اور اپنی اولاد کو نیک بنایا، اور تیرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تیرے نام اعمال میں تیری اولاد نے استغفار کے تحفے تحائف سب سے زیادہ بھیجے، اس وجہ سے آج تجھے جنت میں اتنا بڑا مقام دیا جا رہا. یہ حدیث ہم اور آپ کو تھوڑی دیر کے لیے یہ سبق دیتی ہے. اور ذہن نشی کیجئے، ہماری اولاد نیک صالح ہو اسی لیے ہم کو دی گئی. اور کسی بھی میت کے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ اگر وہ 1000 مسجد بنا کے بھی گیا ہے نا، سنیے گا اسے، 1000 مسجد بنا کے گیا ہے، اس سے بڑا بھی صدقہ جاریہ اپنے پیچھے ایک نیک صالح اولاد کو چھوڑ کے گیا. عزم کیجئے اس محفل سے، یہ دینی محفل ہے، اور یہ حدیث بھی ہم اور آپ کے لیے بہت عظیم الشان ہے. دنیا سے ہر کسی کو جانا ہے. دنیا میں جیسے ہم اپنا سرمایہ محنت کا کمایا ہوا انویسٹ کرتے ہیں نا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قبریں لیلۃ البدر سے زیادہ منور ہوں اور اللہ ہماری قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنائے، یا ایسے ہی جنت کا فراش ہماری قبروں میں بچھا دیا جائے اور ہمیں جنت کا لباس پہنا دیا جائے. یہ تو قبر ہے. اس کے بعد حشر میں بھی جو بھی وہاں کے فضائل مناقب ہیں وہ سب ہم کو میسر ہو، یہاں تک کہ جنت میں بلند و بالا درجات یہ ہمارا مقدر ہو. اپنے پیچھے اپنی اولاد کو صالح چھوڑ کے جائیے. آپ اپنی اولاد کو دنیا کا زیادہ علم نہیں بھی دیں گے، دنیا کے فنون یا ایسے ہی ہنر نہیں بھی سکھائیں گے، زیادہ مال نہیں بھی چھوڑ کے جائیں گے، جو بھی ہے دنیا میں دنیا کی نعمتیں اگر وہ سب کچھ آپ نے اپنی اولاد کو نہیں دی ہے تو یہ ناکامی نہیں ہے. سب کچھ دینے کے بعد اگر آپ نے اللہ کی معرفت نہیں دی ہے، سب کچھ دینے کے بعد اگر آپ نے آپ کا مرتبہ اور مقام اسے نہیں سکھایا، اور آپ کی وفات کے بعد جس کی آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ سبق وہ درس نہیں دیا ہے، تو آپ نے اپنے اولاد کو کچھ نہیں دیا. آج ہم اور آپ ہماری اولاد کے لیے کیا سوچتے ہیں یا ایسے ہی کیا بنانا چاہتے ہیں، یہ حدیث سننے کے بعد ہم فیصلہ کریں. ہماری اولاد ہمارے بعد صالح رہے. 1000 مسجد جو بنا کے اپنے بل بوتے گیا ہو، اللہ کے یہاں مقبول بھی ہو گیا ہو، یہ صرف نمبر کی مثال ہے، واللہ اس سے بھی زیادہ پورے نیک کام کر کے گیا ہو نا، اس سے بڑھ کر کے اپنے پیچھے ایک نیک صالح اولاد چھوڑ کے جائے تو وہ اس کے لیے اپنی زندگی بھر کے سرمایے سے، زندگی بھر کی کمائی گئی نیکی سے بڑھ کے نیکی ہے، کیونکہ حدیث رسول کہتی یہی سب سے بڑے صدقے جاریہ. حدیث میں 3 صدقے جاریہ ہیں، ایک تو یہی جملہ ہے، دوسری ایک صفت ہے، اور تیسرا ایک کردار ہے. اور وہ کردار ہم اور آپ کو اولاد میں چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو بنانا ہے، سجانا ہے. 1631 صحیح مسلم، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3 صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. مر گیا انسان،
عمل کا سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن عمل جاری رہے گا، جاری رہے گا۔ صدقہ جاریہ چھوڑ کے گیا۔ اب یہ صدقہ جاریہ سب سے بڑا کیا ہے؟ تو پہلا علم نافع، خود چھوڑ کے گیا یا ایسے ہی ولد صالح، کیونکہ بچوں کو نیک بنانے کے لیے ہم دو لفظ زیادہ تر قرآن میں سنتے ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ تو اکثر ایمان جس کا ایک مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے العلم النافع، کیونکہ کسی بھی عمل صالح کی چابی ہے علم نافع۔ علم نافع حاصل کیے بغیر آپ عمل صالح نہیں کر سکتے۔ عمل نہیں کرنا، عمل صالح کرنا۔ رسول اللہ کی دعاؤں میں بھی یہ بار بار آپ کے سامنے پڑھی جاتی، 925 ابن ماجہ کی، فجر کے بعد پہلی دعا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، قبول ہونے والا عمل جس کی چابی ہے علم نافع۔ اور جب رسول نے یہ دعا کی 3599 جامع ترمذی کی، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، اولاد کو علم نافع دیا، اولاد اس کے بعد صالح بنی ہے۔ تو دو صدقہ جاریہ جس کی تفسیر ہے صدقۃ جاریہ، یہ ایک جملہ ہے۔ اب یہ سب سے بہترین کیا ہے؟ علم نافع اور ولد صالح۔ ایک ہی میں یہ دو صدقہ جاریہ اکٹھا کر سکتے ہیں، اور یہ لازم ملزوم ہے۔ ولد صالح کے لیے علم نافع ہونا ضروری ہے۔ صالح عمل آپ کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ صالح عمل کی دلیل آپ کے پاس نہ ہو۔ آج دنیا کے زیادہ تر لوگ اسی وجہ سے محنت کرتے ہوئے گمراہ ہیں، کیونکہ وہ صرف عمل صالح کرنے کے متمنی ہیں، ان کے پاس علم نافع نہیں ہے۔ زندگیاں گزار دی یا ایسے ہی ہیرے جواہرات انہوں نے دین کے نام پہ صرف کر دیے، لیکن جہاں کی یہ اجر و ثواب ایک بھی نہیں، سب کچھ وبال جان ہے۔ مسجد جتنی بڑی نہیں ہوتی اتنی بڑے لوگ خانخواہ بنا کے جا رہے ہیں، کس لیے؟ تاکہ ہم جہنم سے بچیں اور جنت کے اندر اعلیٰ ترین مقام پائیں۔ کئی فلور کی خانخواہیں بن رہی ہیں، درگاہیں بن رہی ہیں، مقبرے بن رہے ہیں جہاں پر شرک اور کفر ہو رہا ہے، اور اس کو بنا کے جانے والے اس نیت سے بنا رہے ہیں کہ یہ بنانے سے جنت ملے گی۔ تو یہ ہو رہا ہے۔ اس لیے نیک صالح اولاد یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ۔ جب معافی دینے والا جس عمل کی تعریف سب سے زیادہ کرے، یہاں تک کہ جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اس کے سامنے بھی اسی عمل کی تعریف کرے، تو یہی عمل اسے سب سے زیادہ پسند ہوگا۔ قرآن کریم حدیث رسول میں آپ زیادہ تر پائیں گے اللہ کہتا ہے معافی مانگو۔ سورہ مزمل آخری آیت 20 نمبر کی، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، معافی مانگو کیونکہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ 2577 یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا فاستغفرونی، تم رات و دن گناہ کرتے ہو، میری نافرمانی کرتے ہو، اے میرے بندو میں تمہیں کہتا ہوں اپنے تمام تر گناہوں کا استغفار مانگو، میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے معافی دینے والا، استغفار کرو، فاستغفرونی اغفر لکم، تم استغفار کرتے رہو گے میں تمہیں معافی دیتا رہوں گا، مغفرت دیتا رہوں گا۔ ابلیس نے اللہ کے سامنے چیلنج کیا، 11237 یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ الفاظ یہ ہیں، عزتک و جلالک یا رب لا ابرح اغوی بنی آدم ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، تیری عزت اور جلال کی قسم، بنی آدم کی روحیں جب تک ان کے جسموں میں ہیں میں نافرمانی پر ان کو آمادہ کرتا رہوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا۔ اب اللہ نے جس عمل سے ابلیس کو جواب دیا، یہ ہماری اپنی بھی غیرت جگنی چاہیے، اور ہمیں بھی اس کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہماری طرف سے جواب دے رہا ہے، اور آج ہم اتنے بے حیا ہیں کہ ہم ابلیس کی فرما برداری کر کے اس کی ٹیم میں اللہ کی نافرمانی کر کے اس سے دور ہو رہے ہیں۔ ہمارا رب جواب دے رہا ہے ابلیس کو
کیا کہہ رہا ہے؟ عزتی و جلالی، مجھے بھی میری عزت اور میرے جلال کی قسم، لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، میرے جن بندوں کو تو برابر بہکاتا رہے گا، دین سے گمراہ کرتا رہے گا، جب تک یہ بندے تیرے بہکاوے کے بعد مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے، میں ان کو ہمیشہ معاف کرتا رہوں گا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے ہماری طرف سے ابلیس کو جواب دیتے ہوئے۔ اگر آج ہم نافرمانی زیادہ کریں، نافرمانی پہ باقی رہیں، تو نافرمانی کس کی اطاعت ہے؟ اللہ کی نافرمانی ابلیس کی اطاعت ہے نا۔ اللہ کی نافرمانی ابلیس کی خوشی ہے۔ ہمارے رب نے اس کو منہ توڑ جواب دیا کہ میرے بندے معافی مانگتے رہیں گے تو میں معاف کرتا رہوں گا، اور آج ہم ہیں کہ اس کی اطاعت کر کے اس کی اطاعت پہ ہی باقی ہیں۔ اور نعوذ باللہ ہمارے اس عمل سے ہم کس کو شرمندہ کر رہے ہیں؟ وہ بھی تو آپ دیکھیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اتنا ہو جانے کے بعد کوئی بندہ ابلیس کی اطاعت کرتا رہے اور اللہ سے مغفرت کا سوال نہ کرے اور وہ دوزخ میں جائے، تو اب قصور کس کا ہے؟ تو یہ ہے استغفار کی فضیلت کہ اللہ نے یہاں جس عمل کو جواب بنایا ابلیس کو دیتے ہوئے، اور اپنے بندوں کے لیے سب سے بڑا مزدہ بشارت کا سب سے بڑا جملہ، سب سے بڑا مقام اور منصب۔ اخیر میں یہ دو باتیں، اس کے کچھ کلمات جو ابھی ہم نے سنے اور مشہور کلمات ہیں، ایک وہ خود بھی یاد رکھے، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں، 3393 جامع ترمذی کے اندر، جس کا لقب ہی ہے یا ٹائٹل ہی ہے سید الاستغفار، الفاظ صیغے اللہم انت ربی لا الہ الا انت۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں اس کی فضیلت، جو حدیث بیان کی گئی اس میں یہی ہے، صبح میں انسان پڑھتا ہے، اگر تقدیر غالب آ گئی شام ہونے تک اس کی وفات ہوئی تو جنت اس کے لیے اللہ لازم کر دے گا۔ شام میں پڑھتا ہے یہاں تک کہ صبح تک اس کی وفات ہو گئی تو پھر اللہ اس کے لیے جنت حتمی لازم کر دے گا۔ دوسرے صیغے جو ابھی آپ کے سامنے بتائے گئے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، یا اسی طریقے سے 6398 صحیح بخاری میں، یہ الگ الگ جگہ دعائیں منقول ہیں، اس لیے یہ الفاظ یاد رکھے، یہ رسول اللہ کی پسندیدہ دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت الی آخرہ۔ اس کے اور بھی الفاظ ہیں جو حدیث میں موجود ہیں، آپ ضرور یہ حدیث اپنے لیے دلیل بنائیں اور اس میں موجود جو کلمات استغفار ہیں اس کو ضرور پڑھیں۔ اور ایسے ہی ایک چھوٹا سا جملہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اسے بھی آپ زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، جو 2705 صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ صیغے ہیں جو استغفار مانگنے کے لیے اور گناہوں کی مغفرت چاہنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ اب آخری بات، اس کا بہترین وقت، قرآن کریم میں اللہ نے اس کا وقت بھی بیان کیا ہے، اور ایک وقت جو کہ سب سے بہترین ہے۔ آج ہم اور آپ یہ وقت پاتے ہیں لیکن دوسری چیزوں میں مصروف رہتے ہیں۔ آیت کے نمبر بھی سورہ آل عمران 17، سورۃ الذاریات 17، 18 ایک ہی نمبر ہے، جیسا کہ الفاظ ہے الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، سحر فجر سے پہلے کا وقت، اور اگر وہ حدیث ملائیں رات کا آخری تہائی حصہ جو 758 صحیح مسلم کی، ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی سماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ جو ندا لگاتا ہے آسمان دنیا پہ آ کر کے رات کے آخری تہائی حصے میں، من یستغفرنی فاغفر لہ، ہے کوئی استغفار چاہنے والا جسے میں معافی عنایت کر دوں۔ آپ دیکھیں حدیثوں میں اس وقت میں جو کھانا بھی کھایا جاتا ہے نا، وہ اتنا برکت والا ہے کہ ایسے کھانے پر فرشتے بھی دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کرتے ہیں، سحری جسے کہتے ہیں۔
اور سب سے بہترین وہ کھانا ہے جب کھانے کی فضیلت اس وقت میں روزے داروں کے لیے اتنی زیادہ ہے، اگر کوئی عبادت کرے گا یہ وقت میں تو اس کی عبادت کا درجہ اور مقام کتنا ہوگا۔ تو یہ وقت ضرور استغفار کے لیے استعمال کیجئے۔ متقین کی صفات میں سے ایک صفت ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ تو یہ قرآن کریم نے وقت بیان کیا ہے اور اسی لیے اس کی ضرورت زیادہ سے زیادہ ہے۔ ہم نماز فرض جب پڑھتے ہیں تو جو ابتدائی کلمات ہماری زبان سے نکلتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر غالباً 738 صحیح مسلم کی جو حدیث ہے، اذا انصرف من صلاته فقال استغفر اللہ، آپ نے سلام پھیرا اور اس کے بعد جو ابتدائی کلمات کہے ہیں وہ یہی ہیں استغفر اللہ۔ تو جو وقت قرآن کریم نے بتایا ہے وہ وقت ہے رات کا آخری حصہ۔ اس وقت میں ہمیں جو صیغے یہاں پر بتائے گئے دعاؤں کی شکل میں، اذکار کی شکل میں زیادہ سے زیادہ اپنی زبان سے کرنے ہیں، لیکن اخیر میں وہی ایک نصیحت جو شروع میں بیان کی گئی، صرف زبان سے کلمات کی ادائیگی کا نام استغفار نہیں ہے، بلکہ اس کی تصدیق اور اس کی تاثیر انسان کے دل میں بھی ہونی چاہیے اور اس کے کردار میں بھی جھلکنی چاہیے، نظر آنی چاہیے۔ کیا ہے کردار میں اس کی علامت اور اس کی نشانی؟ اگر ہماری زبان کہتی ہے استغفر اللہ جس گناہ سے، تو پھر سب سے پہلے الندم علی الذنب، جس گناہ سے ہم نے معافی مانگی ہے اس گناہ پر شرمندگی ہونا ضروری ہے، پچھتاوا یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، کیسے ہو گیا۔ انسان کچھ لاکھ کا نقصان جب دنیا میں اٹھاتا ہے پوری زندگی نہیں بھول پاتا، لیکن اگر آپ کا یہ نقصان اللہ نہ کرے جنت سے آپ کو دور کر رہا ہے تو آپ اس کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں، کیسے بھول سکتے ہیں؟ کیونکہ انسان کے گناہ ہی اس کو جنت سے دور کر دیتے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیتے اور دوزخ سے قریب کر دیتے ہیں۔ تو ہم دنیا کے خسارے کو تو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور اس کے اوپر ندامت، شرمندگی رہتی ہے، دوبارہ وہ خسارہ عقل مند سے کبھی ہوتا نہیں ہے، لیکن دین کا خسارہ یہ دوسری شرط ہے ندامت کے بعد کہ وہ العزم اللہ یعود الیہ، پختہ ارادہ کرے کہ اب اس گناہ کی طرف نہیں جانا، اب یہ گناہ نہیں ہونا۔ دنیا کے خسارے سے ہم سیکھتے ہیں تو پھر شریعت میں بھی بہت سی غلطیاں آپ کو سکھاتی ہیں، اور سب سے بڑا غلطیوں کا سبق یہ ہے کہ جو غلطی آپ سے ہو گئی ہے، جو گناہ آپ سے ہو گیا ہے، آپ اس پر نادم رہیں اور اللہ سے توفیق مانگے کہ دوبارہ آپ اس کے قریب نہیں جائیں گے۔ اور یہ تیسرا جو استغفار کی تصدیق یا صداقت کے لیے ضروری ہے، الاخلاع عن الذنب، جس گناہ سے آپ معافی مانگ رہے ہیں نا، اس گناہ سے آپ کو فوراً نکلنا ہوگا، اس گناہ سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے معافی مانگ لیے، زبان چلتی رہی اور اس گناہ پر آپ باقی ہیں۔ یہ تھی استغفار کی فضیلت، اور ایسے ہی اس کے صیغے اور اس کا افضل ترین وقت جو آپ کے سامنے بیان ہوا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں ان لوگوں میں بنائیں جو زیادہ سے زیادہ یہ کلمات کہتے ہیں اور اس کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں، اور جو بھی ان لوگوں کی بشارتیں ہیں یعنی صحیح معنوں میں استغفار کرنے والوں کی، جیسا کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا يحتسب۔ 1518 ابو داود کی حدیث ہے، جو استغفار لازم کر لیتا ہے نا تو یہ سارے رنج اور غم سے نکلنے بچنے کی اکثیر دوا ہے، یہ شفا ہے، نسخہ الہی ہے، اللہ نے بتلایا ہوا نسخہ کہ آپ کوئی سے بھی رنج غم میں ہیں، تکلیف میں ہیں، استغفار کریں۔ استغفار کی وجہ سے اللہ سارے ہموم اور غموم کو ختم کر دے گا، آپ کی ساری مشکلوں کو اللہ آسانیوں میں تبدیل کر دے گا، اور روزی رزق وہاں سے دے گا جہاں انسان کی عقل وہم و گمان بھی نہیں کر سکے گی۔ اس لیے بس یہ آخری بات جو سورہ نوح کے اندر بیان ہے نا، 10 نمبر سے لے کر کے 12 نمبر یا اور آیات تک، امام قرطبی نے ایک واقعہ بیان کیا ہے جو اس موضوع پر بیان کرنا اس موضوع کا حق ہے، اور وہ ہے حضرت حسن کا واقعہ۔ حسن البصری تابعی ہیں، جاء رجل الیہ فشکا
ایک آدمی آتا ہے شکایت کرتا ہے اور اس کی شکایت ہے کہ قحط سالی ہے، الجدوبہ اس طرح کے الفاظ ہے یا الجدوبہ. تو حضرت حسن اس کو بھی کہتے ہیں استغفر اللہ. دوسرا آ کے کہتا ہے کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، ادعو اللہ لی ان یرزقنی فقال لا استغفر اللہ. تیسرا آ کر کے باغ کی شکایت کرتا ہے کہ اس کے اندر پھل نہیں ہے، تو اس کو بھی کہتے ہیں استغفر اللہ. بیٹھے ہوئے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ عطا کا رجال یشکون انواع، کئی لوگ ابھی آپ کے پاس آئے مختلف دکھ لے کر کے، مختلف شکایت لے کر کے، ساری شکایتوں کا ایک علاج آپ نے بتایا، ہر کسی سے یہی کہا استغفر اللہ، آپ استغفار کریں. تو دیکھیے امام اسی وجہ سے امام ہے، صرف لمبی پگڑی یا جبے اور قبے کی وجہ سے نہیں ہے، سینوں میں علم ہے اور استدلال ہے. ما قلت ای شیء من عندی، میں نے ہر شکایت کے بدلے ہر شاکی کو جو یہ علاج بتایا نا کہ صرف اور صرف استغفار کرو تمہاری شکایت اللہ ختم کر دے گا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا بلکہ وہی کہا جو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ نوح میں آیت نمبر 10 سے لے کر کے 12. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تم معافی مانگو اللہ سے، استغفار مانگو، پھر دیکھو آسمان موسلا دھار بارش کیسے نازل کرتا ہے، اور ایسے ہی اس کے ذریعے تمہارے مال میں برکتیں کیسے نازل ہوتی ہیں، تمہاری اولاد میں اضافہ کیسے ہوتا ہے، ساری نعمتیں، سارا رزق اللہ اس کی وجہ سے تمہیں عنایت کرے گا. انسان کو بدنی قوت چاہیے، صحت چاہیے، تندرستی چاہیے، تو شروع میں جو خطبہ مسنونہ کے بعد آیات پڑھی گئی نا سورہ ہود کی 2، اس میں بھی بہت سی نعمتوں کا تذکرہ. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، یہ دنیاوی اسلحے ہیں، یہ ہمیں وہ قوت نہیں دے سکتے جو قوت استغفار کی وجہ سے اللہ دیتا ہے. تو ہم اس عمل کو اپنی خوبی بنائیں اور ایسے ہی جزء لا ينفک بنائیں. اہل ایمان، اہل اسلام کا یہ وتیرہ اور شعار ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں. اور خود رسول اللہ کو اللہ نے کئی ایک جگہ اس کا تاکیدی حکم دیا جو کہ ابھی ہم نے سنا. رب العالمین ہم اور آپ کو اس بہترین عمل کو زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کی زینت بنانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے تعلق سے یہ کہا گیا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، راتوں میں کم سوتے ہیں اور خاص کر کے رات کے آخری اوقات میں وہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی اور مغفرت طلب کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.